أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال آخرت کے سلسلے میں جو تصنیف ہے آپ کی شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، اس میں سے مزید چند ایک احادیث کریمہ آپ کے سامنے قبر کے احوال کے سلسلے میں، سوالات قبر کے سلسلے میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بیہقی نے کتاب الزہد میں اور ابن عساکر نے سند منقطع سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ اے بھائی، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ موت تمہارے سامنے بھی کب آ جائے، خواہ صبح کو یا شام کو، رات کو یا دن کو؟ پھر قبر اور وہ نکلنے کی جگہ ہے، اور منکر نکیر، اور پھر قیامت جس میں باطل پرستوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی ان تمام چیزوں کو یاد کرو۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبانوں کو ان کلمات کا عادی بناؤ، ان کلمات کو بار بار دہراتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ربنا، الاسلام دیننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، کیونکہ یہ سوالات قبر میں کیے جائیں گے، یہ سوالات قبر میں کیے جائیں گے۔ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل۔ تو اگر ہم انشاءاللہ اپنی زبانوں کو ان کلمات کا عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی۔ امام احمد و طبرانی اور ابن عدی نے بسند صحیح روایت کی، اور ابن ابی الدنیا اور آجوری نے شریعت میں ابن عمر کتاب الشریعہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہماری عقلیں واپس کر دی جائیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد وہی روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ جس میں وہ فرماتے کہ اگر ہماری عقلیں واپس کر دی جائیں گی تو انشاءاللہ ہم منکر نکیر کو بھی دیکھ لیں گے، انشاءاللہ ان کے بھی ہم صحیح جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ امام ابو داؤد، حاکم اور بیہقی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ہمراہ قبرستان پہنچے تو ایک مردہ دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت و ثبات کرو، یعنی ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب سوال کیا جائے گا۔ امام مسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے وصیت کی کہ جب تم مجھ کو دفن کر دو تو مجھ پر مٹی ڈال کر اتنی دیر ٹھہرنا کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ مجھے انسیت حاصل ہو اور میں رب کے فرشتوں کو جواب دے سکوں۔ امام بزار نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس پر نور کا ایک خیمہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی کم از کم 1-2 صفحات ہی صحیح، لیکن ہر روز قرآن شریف پڑھنے کی یہ عادت بنانی چاہیے۔ تو جب کوئی شخص گھر میں قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے گھر کے اوپر نور کا ایک خیمہ، ایک کانپی، ایک ٹینٹ بن جاتی ہے۔ اس خیمے کے نور کو دیکھ کر فرشتے راہیں معلوم کرتے ہیں، فرشتے اس نور کو دیکھ کر اس گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے سمندر کی تاریکیوں میں سمندری مسافر اور چٹیل میدان کے اندھیروں میں خشکی کے مسافر ستاروں کو دیکھ کر راستے پاتے ہیں، اسی طرح فرشتے ان نور کے خیموں کو دیکھ کر راستہ پا لیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن شریف پڑھنے والا مر جاتا ہے تو وہ نور غائب ہو جاتا ہے، نور چلا جاتا ہے، اور فرشتے اس کو نہیں دیکھتے،
تب ہر آسمان کے فرشتے اس قرآن شریف پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور جب بھی کوئی مسلمان قرآن پڑھ لیتا ہے اور پھر کسی رات میں کھڑے ہو کر نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ رات آنے والی رات کو وصیت کر دیتی ہے کہ اس کو وقت مقررہ پر جگا دینا اور اس کے لیے آسان ہو جانا۔ جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ تو اس کے کفن کی تیاری میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن شریف اچھی شکل میں اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے قرآن شریف کو ایک شکل میں نمودار فرمائے، ایک مجسمہ بن کر کے قرآن شریف آئے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب اسے کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن شریف سینے کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر جب اسے قبر میں رکھ کر اس پر مٹی برابر کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، مگر قرآن مردے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، بیچ میں روک دیتا ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ایک طرف ہٹ جا، تو قرآن شریف کہتا ہے کہ کعبے کے رب کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ یہ میرا دوست اور خلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اسے بے مدد نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ پھر قرآن صاحب قرآن کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی قرآن ہوں جس کو تو بآواز بلند پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ پڑھتا تھا، اور تو مجھ سے محبت کرتا تھا تو میں اب تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منکر نکیر کے سوال کے بعد تجھ پر نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی خوف ہے۔ منکر نکیر سوال کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ اب وہ مردہ ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ میں تیرے لیے نرم و آرام دہ بستر بچھاؤں گا اور حسین و جمیل چادر دوں گا، اور یہ اس لیے ہے کہ تو رات بھر میرے لیے جاگتا تھا اور دن بھر میرے لیے جاگتا تھا، اور میرے لیے جو ہے قرآن شریف کی طرف تو دل لگا کر کے قرآن شریف کو پڑھتا تھا اور میری وجہ سے تھکتا تھا۔ پھر قرآن پل جھپکنے میں آسمان کی طرف روانہ ہوتا ہے اور خدا سے یہ تمام چیزیں مانگتا ہے، چادریں بھی مانگتا ہے، نرم اچھے جنتی بچھونا بھی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے نازل ہوتے ہیں اور قرآن آ کر اس شخص سے دریافت کرتا ہے کہ کیا تو اس عرصے میں، یعنی جتنے عرصے میں تجھ سے چلا گیا تھا، کیا تو اس عرصے میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا تھا، گھبرایا تو نہیں تھا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ تاکہ ہم تمہارے لیے بستر کر دیں، اور اس کی قبر کو 400 سال کی مسافت تک فراخ کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے لیے ایک ایسا گدا بچھا دیا جاتا ہے جس کا استر سبز ریشم کا ہوتا ہے اور اس میں مشک بھری ہوئی ہے، اور سر اور پیروں کے پاس سندس اور استبرق کے تکیے رکھ دیے جاتے ہیں، اور جنت کے نور کے 2 چراغ اس کے سر اور پیروں کی طرف جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک روشن رہیں گے۔ پھر اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو فرشتے لٹا دیتے ہیں، پھر جنت کی یاسمین کے پھول اس پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ اب وہ اور قرآن قیامت تک ساتھ رہیں گے۔ قرآن دن رات اس کی خبر اس کے گھر والوں کو دیتا ہے، اور قرآن اس کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح مہربان والد مہربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اگر اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے تو قرآن اس کو بشارت دیتا ہے، اور اگر اس کی اولاد میں سے بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے لیے اصلاح کی دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں قرآن شریف کی شفاعت قیامت تک اس کے لیے مسلسل رہے گی انشاءاللہ۔ امام ابن مبارک نے کتاب الزہد میں، اور ابن ابی شیبہ نے، اور آجری نے کتاب الشریعہ میں، اور البیہقی نے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے ان سے گزارش کی کہ مجھے ایک ایسا علم سکھائیے کہ جس سے آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ عطا فرمائے، جس سے میں نفع حاصل کر سکوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا یہ تصور کرو کہ جب تمہارے لیے زمین 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی جگہ ہوگی تو تیرے وہ گھر والے اور بھائی یہ کریں گے جو تیری جدائی کو ناپسند کرتے تھے، وہ تجھے اس میں داخل کر کے اوپر سے اینٹیں ڈال دیں گے اور پھر بہت سی مٹی ڈال دیں گے۔ پھر تیرے پاس نیلی آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والے 2 فرشتے آئیں گے، ان کا نام منکر نکیر ہے۔
پھر سوال و جواب کا ذکر ہے، تو اگر تو نے ٹھیک جواب دیا تو بخدا تو نجات پائے گا، اور یہ محض اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ثابت قدمی سے ہو سکتا ہے، اور اگر تو نے لا ادری کہا تو تو ناکام ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ابھی سے ہی اس کے لیے تیاری کر، قبر کی تیاری کر، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تجھے اس سے فائدہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر کو منور و مجلہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا ہی میں قرآن شریف کے ساتھ محبت کرنے، اس کو پڑھنے، اس کے فرامین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔